سید الانبیاء مشعل. السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل. ہمیشہ کی طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی شخصیت کا انٹرویو کیا جائے جو اپنے شعبے میں ایک الگ پہچان اور مقام رکھتی ہے. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. مذہبی اسکالر ہیں، کویت میں عرصہ دراز سے مقیم ہیں، اور خاص بات جو یہ ہے کہ اردو میں کویت میں خطبہ دیتے ہیں جو بہت کم دیکھا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں، جزاک اللہ اور میرے خیر. لیے اعزاز کی بات ہے. کافی عرصے سے میں عبدالغفور صاحب سے ٹائم لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کیونکہ شیڈول بڑا بزی ہے ہاں جی. تو یہ وقت نکالنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. سر انٹرویو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے. آپ کا تو روپ یہاں پر سب نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، ایک مذہبی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی. تھوڑا بہت ہم جاننا چاہیں گے حافظ عبدالرحمان صاحب کا بچپن کیسا گزرا، پاکستان سے کہاں سے، ابتدائی تعلیم، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. بہت شکریہ، ایک تو آپ سفر تشریف لے آئے شکریہ سر. اور آپ نے میں موقع عنایت کیا. میرا نام حافظ حفیظ الرحمان ہے اور ضلع سرگودا ہے ہمارا بنیادی طور. ماشاء اللہ. وہاں بھی ایک گاؤں ہے کوٹ کمبو، شاہپور تحصیل ہے، تو وہیں بچپن گزرا، وہیں مڈل کیا، وہیں سے شوق لگا کہ حفظ کرنا چاہیے. صحیح. میرے والد محترم بھی حافظ قرآن تھے اور ہماری فیملی میں بھی چاچا جی بھی اور تایا جی بھی حافظ قرآن. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. گاؤں کا ماحول بھی بڑا اچھا تھا، تو شوق لگا کہ یار حفظ کرنا چاہیے. صحیح. تو مڈل کے بعد میں سرگودا شہر آ گیا. وہاں ایک مدرسہ ہے جامعہ عربیہ قاسم العلوم، بہت ہی اچھا اس کا انتظام. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں 92 میں آیا اور ہم میس میں کرسیوں پہ بیٹھ کے ٹیبل سامنے رکھ کے کھانا کھاتے تھے. ماشاء اللہ. تو ایک اچھا ماحول وہاں اچھا بھی وہ ملا. صحیح. یہ حافظ بننے کے لیے یہ ہی گولڈن ٹائم کیوں ہوتا ہے؟ پرائمری کے بعد یا 8ویں کلاس کے بعد؟ اس کے بعد دشواری ہوتی ہے اگر 20 سال سے بات کیا جائے تو؟ نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، ہوں. اور جو صحابہ کرام السابقون ہیں ان کو بچپن میں تو نہیں ملا. صحیح، یہ بات بھی 40 سال، صحیح. 45 سال، 35 سال، 37 سال ایسے اس عمر میں قرآن نازل ہوا ان کو. لیکن یہ اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ ٹائم تھوڑا سیو ہو جاتا ہے. جیسے میرے بیٹے نے حفظ کیا تو 5 کے بعد ہم نے اس کو ڈالا ہوں. حفظ میں، تو 2 سالوں کے اندر اس نے حفظ کیا. صحیح. اور پھر ہم نے اس کو مزید اس کا تھوڑا سا عرصہ لگا اس پہ، جس کو ہم گردان کہتے ہیں، منزل ٹھیک ہے. یاد کرنے میں. بالکل. تو ہم نے اس کو پھر 9 میں بٹھایا. اچھا اچھا اچھا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ 7ویں میں بٹھا دیتے ہیں، 8ویں میں، لیکن ماشاءاللہ اس کی اپنی اچھی تھی ذوق شوق، تو وہ ہم نے 9 میں بٹھایا اور اس نے 9 میں سائنس سبجیکٹ رکھے اور وہ انگلش لینگویج میں. ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے 900 پلس نمبر اس نے لیے، ماشاء اللہ. 952-53 کے قریب ماشاءاللہ. صحیح ماشاء اللہ. کویت کا سفر کب سے شروع ہوا آپ کا، اور کویت ہی کو کیوں آپ نے چوز کیا؟ اور بھی بہت سی کنٹریز تھی، کیا خاص بات آپ کو لگی کہ کویت جاتے ہیں؟ اور پھر یہاں پر ہمارے لیے پاکستانی کمیونٹی اور دوسری جو اردو سمجھنے والی کمیونٹی، تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اردو میں خطبہ ہوتا ہے. سٹارٹنگ میں جب ہم کویت آئے تھے تو ہمیں بڑی دشواری ہوتی تھی کہ ہر چیز ہی عربی میں ہے. پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتہ لگا کہ نہیں، کچھ جگہ پر اردو میں خطبہ ہوتا ہے. سراج صاحب کے پیچھے بھی میں نے جمعہ پڑھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ماشاء. یہ 2004 کی بات ہے. ایک تو الحمدللہ کویت میں اردو میں خطبات جمعہ، دروس قرآن، یا پہلے ایک رسالہ بھی نکلتا تھا مصباح کے نام سے، ان ساری سرگرمیوں کو شروع کرنے والے IEC کے مؤسسین تھے. پہلا اردو میں خطبہ یہاں مسجد فرحان جلیب میں تھی، ٹھیک یہاں ہوتا تھا. صحیح. وہ حساوی والی سائڈ پہ جو مسجد ہے؟ نہیں، یہ ادھر یہ مغفر سے آگے جائیں تو ٹھیک ہے، جمعیہ کی سائڈ جمعیہ ٹھیک سے ہو آگے. گیا. صحیح. اور پھر ہمارے یہاں الحمدللہ ایک چیز اچھی ہے کہ کوئی چیز ہم شروع کریں تو ہم یہ مل نہیں مار لیتے کہ ہماری ہی ہے. صحیح. تو ہمارے ان مؤسسین نے اس کو باقاعدہ ایک روڈ میپ دیا اور اوقاف سے پروسیس کروا کے اس کو اوپن کر دیا. کوئی دوسرا بھی اجازت لے سکے، لینا چاہے تو لے لے. اب صحیح. اردو میں تقریباً 13-14 جگہوں پہ خطبے ہوتے ہیں، کیونکہ اچھا. ہمارے انڈین بھی کچھ اردو میں دے رہے صحیح. ہیں، کچھ ہمارے جو ہیں جمعیہ حیاس والے بھی دے رہے ہیں، پھر ہمارے IEC والے بھی دے رہے ہیں. صحیح. تو ہم کام کو کہتے ہیں کہ اچھا کام بڑھے. بڑے بالکل صحیح الحمدللہ اب صحیح بڑھ رہا ہے، ماشاء اللہ. چل رہا ہے. اب صاحب
یہ سوال پاکستان کے حوالے سے ہے، وہاں پر جو ہمارے علماء حضرات ہیں اور جو بھی جمعہ پڑھاتے ہیں، جو بھی مسجد جنہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، ان کا جو تنخواہوں کا تناسب ہے وہ بنسبت دوسرے استاذوں سے بڑا کم ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جو کمزوری ہم کہہ سکتے ہیں حکومت کی بھی ہے اور ہمارے طبقے کی بھی ہے، اس کے کچھ تو لیے بڑے خوشحال ہیں، کچھ تو بڑے خوشحال ہیں صحیح اور کروڑوں روپے بینک سے نکل آتے ہیں اکاؤنٹ نکل میں۔ آتے ہیں، صحیح ہے، اصل میں یہ ایک بڑا اعزاز اور خدمت تھی مسجد کا امام، ٹھیک ہے، اور پورے محلے میں گاؤں میں امام صاحب باہر ہوتے تو بڑا حیا ہوتا تھا، اور اکثر جگہوں پہ یہ ساری سروسز للہ فی اللہ تھی، صحیح، اچھا، مطلب کوئی ان کے نہیں ہوتے تھے، بس وہ سالانہ کوئی گندم دے دیتا کسی میں یا کوئی اور دکھ سکھ میں ہیلپ ہو جاتی تھی، تو اس کو اپنے ایک وہ سمجھ کے کرتے تھے۔ پھر حالات کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی بڑھتی ہیں، تو پھر باقاعدہ معلوم میں یہ طے ہوا کہ نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ سیلری دینی چاہیے۔ اب وہاں کے حالات کے اوپر ہے، پاکستان کا معاملہ جو مساجد کا ہے نا، یہاں کویت میں الحمدللہ گورنمنٹ سب جی کچھ جی، دیکھتی ان ہے، کے انڈر سب کچھ صحیح ہے، یعنی ایک کلینکس کے ڈبے سے لے کے سارے سیٹ اپ تک وہ گورنمنٹ پورا کرتی ہے۔ صحیح، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، محلہ مسجد بناتا ہے، عام لوگ بناتے ہیں، کہیں امام صاحب خود مسجد بنا لیتے ہیں اور وہ پھر مضبوط ہوتے ہیں، صحیح، کچھ کمیٹی کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، صحیح، ٹھیک تو ہے، وہ کمیٹی ان کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ بہرحال بعض جگہوں پہ اچھا بھی ہے تنخواہیں، یعنی میں کچھ ایسے ائمہ کو بھی جانتا ہوں جن کو کمیٹی 50,000 تک دے رہی ہے، پلس مکان دے رہی ہے۔ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں شاید لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، تھوڑا صحیح، نیچے آ جاتے ہیں، صحیح، تو رلا ملا رجحان ہے، صحیح، رلا ملا رجحان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب سب کہیں ہم جاب کے لیے جاتے ہیں، جب انٹرویو دیتے ہیں وہاں پر، تو ہماری سی وی کو جب انہوں نے ریڈ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ مارجن دے دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کی چیز کم ہے تو ہم آپ کو یہاں فٹ کر لیتے ہیں، آپ کا قد چھوٹا ہے، ایسا کچھ کر کے وہ مارجن دے دیتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں دین ہمیں مارجن دیتا ہے کہ ہاں آپ کی یہ چیز کم ہوگی تو یہاں فٹ آ جاؤ گے، ایسے ہوگا کچھ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بڑا پیارا ایک اصول بتایا ہے، اللہ نے کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سبحان اللہ، جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی ایک صحابی ہیں، وہ ایک سفر میں گئے اور غسل فرض ہو گئے ان پہ، اب وہ کمانڈر بھی تھے، صحیح، یعنی وہ اپنے قافلے کو لیڈ لیڈ کر رہے تھے۔ تھے، ٹھیک ہو گیا، فجر کی نماز انہوں نے تیمم کر کے پڑھا دی، سبحان اللہ، تیمم کر کے پڑھا دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ غسل فرض، اس نے کہا میں بیمار ہوں، بخار ہے، اور میں نے جا کے پانی چیک کیا ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس پانی سے غسل کیا اور سفر آگے جاری رکھنا ہے تو صحیح، میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ صحیح، خیر، اچھا وہاں یہ بھی ایک بڑا سنہرا ہمیں صحابہ کرام میں ملتا ہے، اطاعت بھی ملتی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنی، صحیح، نماز پڑھی، مدینہ میں آئے۔ پھر یہ بھی سنہرا ایک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کردہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں، کہ حضور سے آ کے تصدیق بھی کروا لیتے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ، کہا یا رسول اللہ یہ انہوں نے ایسا کہ پانی موجود تھا صحیح، تو غسل کی بجائے تیمم کر لیا، غسل فرض تھا ان پر، تو آپ بھی نا بڑی تحقیق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں کیا ایسا؟ سیدنا قتادہ صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ میں کمانڈر بھی تھا، سفر بھی جاری رکھنا تھا، سردیوں کی رات، صحرا کی رات، ٹھنڈی رات تھی، صحیح، میں اٹھا تو پانی کو ہاتھ لگایا تو میں نے کہا میں تو اس پانی سے غسل کروں گا تو مر جاؤں گا، تو میرے سامنے یہ آیت آ گئی فاتقوا اللہ ما استطعتم سبحان اللہ، واسمعوا واطیعوا، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، سنو اور مانو۔ مانو، اسلام نے تو بڑی گنجائش دی ہے جی، نماز کوئی دیکھنے نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، صحیح، جی بیٹھ کے پڑھ لو، نیچے اشارے سے پڑھ لو، سفر میں روزہ نہ رکھو، صحیح، بعد میں قضا دے دو، دیکھ صحیح ہے، تو بڑی رعایت دی ہے، بڑے آپشن ہیں۔ بالکل، یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ تمہاری زندگی میں نہ ہو کہ میں اب رب سے نعوذ باللہ تعلق توڑ چکا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، عبادات اصل میں اللہ سے جوڑتی ہیں، جوڑتی ہیں، دیکھو رائٹ، نا اب دیکھیں پانی نہیں ہے صحیح ہے، تو کیا کریں، نماز نہیں پڑھیں گے؟ کہا نہیں، مٹی سے فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی سے طہارت پھیریں اور چہرے پہ پھیر لیں، طہارت مل گئی۔ اور کہا گیا کہ اگر تمہیں 10 سال تک بھی قدرت نہیں ہے نا پانی پہ، تیمم کر کے نماز پڑھو، سبحان اللہ، تمہارا وہ احساس زندہ رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہوں،
نماز کی چھوٹ نہیں ہے کسی بھی صورت میں. ہاں چھوٹ نہیں ہے، رہتے مطلب رہتا ہے. مسافر ہے، مسافر. سنتے نہیں ہیں، فرض پڑھ لیں، معاف بالکل ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. جی یا بعض اوقات یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے یہ بمشکل، یا 45 منٹ ہوتے ہیں بریک، زور میں کیا کریں، وضو بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، بریک بھی ہے، تو آدھا گھنٹہ نماز پہ لگ جائے. صحیح میں ان کو کہتا ہوں فرض ٹائم پہ پڑھا کرو، اس صحیح میں کوئی کوتاہی نہ کرو، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور باقی فارغ ہو کے جب گھر آؤ تو باقی نوافل بھی پڑھ لیا کرو. صحیح ہے. مسلمان اور مومن ان میں تھوڑا سا فرق ڈفرینٹ بتا دیجیے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. یہ دونوں کیا ایک ہی پٹری اس پر میں ہیں ایک کہ یہ تھوڑے سے لیفٹ رائٹ ہیں؟ اس میں ایک بڑا پیارا فرق اشفاق احمد خان صحیح. جی جی زاویہ والے جی بزرگ، جی. ان کی بابا بہت اشفاق اچھی، صاحب. بابا صاحب، انہوں نے ایک موقع پہ نا اس کا فرق بتایا ہے. کہہ رہے ہیں مجھے بھی ڈاؤٹ رہتا تھا، وہ لفظ الگ الگ ہے لیکن معنی تو ایک ہی ہے. معنی تو ایک ہی ہے. صحیح ہے. کہتے میں گاؤں میں گیا تو وہاں سے آ رہا تھا فجر، یعنی صبح صبح تو ایک بندہ نا گنے کی فصل ہوتی ہے اس کی کٹائی تھی. تو میں نے کہا چلو بابا جی سے پوچھ لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا. کہہ رہے میں نے پوچھا، میں کہا سلام کیا، پنجابی میں پوچھا. انہوں نے کہا بیٹا بہو میں تین دسدا، پنجابی میں کہہ دیا. صحیح ہے. بیٹھا کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، صحیح ہے. اور ٹھیک ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کی مان کے چلتا ہے. ہاں ماشاء اللہ. مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مانتا ہے. اور اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان کے بیٹھ جاؤ. صحیح. ٹھیک ہے. پھر مومن والی صفت متحرک ہوتی ہے کہ اس کو مانا ہے، اب اس کی مان کے چلو. مان کے چلو. ٹھیک ہو گیا. ویری سمپل وے میں بہت جی بڑی بالکل. بات بتا دی. سبحان اللہ. اب سب کسی کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے دعا کروائی جائے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، کہ وہ سنی جاتی ہے؟ جی بالکل. پہلا تو اصول یہ ہے کہ دیکھیں نا، میری درد مجھے زیادہ فیل ہو رہی ہے، میں کہتا بھی ہوں دوسروں کو، تو وہ فیلنگ ان کی نہیں ہوگی نا نہیں ہوگی. جو ٹھیک. مجھے ہو رہی ہے. ایک تو بندہ خود دعا کرے، بالکل ٹھیک ہے. دروازہ کھٹکھٹانے کی کوئی حد بھی چھوڑے نہیں. صحیح. سحری کے اوقات میں، جمعہ کے دن جلدی آ جائے، صحیح. مطلب ہر نماز میں. اس کا آج بھی خطبے میں ہمارا موضوع یہی تھا ٹھیک ہے. کہ کسی نے شکایت جی کی جی. کہ اولاد نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہوتی، تو سیدنا حسین کہہ رہے ہیں استغفار کرو استغفار کرو. انہوں نے کہا جی قید سالی ہے، استغفار کرو. تو اس نے کہا بھائی آپ ہر ایک کا حال یہی بتا رہے استغفار. تو سورہ نوح کی آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ سبحان غَفَّارًا. اللہ. استغفار کرو، وہ معاف کر دیتا ہے. پلس وہ پھر آگے بتایا کہ وہ بارشیں بھی برسائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحیح. ٹھیک ہے. اولاد بھی دوں گا، باغات بھی ہوں گے، ساری چیزیں بتائیں. تو پہلا تو وہ بندہ خود دعا کرے، لیکن وہ کسی کو کہہ بھی سکتا ہے، یعنی زندہ کو آپ کو بھی کہہ سکتا ہے، کسی دوسرے کو بھی کہہ سکتا ہے، مجھے کہہ سکتا ہے صحیح. یار میرے لیے دعا کرو. اللہ تو سب کی سن رہا ہے، سب کی سن رہا ہے. لیکن اللہ کیا یہ ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کس کی کس قبول کی کر سن لے. لیں. ٹھیک. یہ آج بھی خطبے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو حالات دنیا کے بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنی انفرادی دعا میں جی ان مظلوموں کے لیے مدد کرے. صحیح. ضروری نہیں کہ میں مصلی پہ کھڑوں تو میری سنی جائے گی، آپ میں سے شاید کسی کی مجھ سے جلدی پہنچ جائے. صحیح. بالکل ٹھیک. صحیح ہے. کسی کو بھی کہا کسی کو بھی کوئی. کہا. صحیح کہتے ہیں. اچھا آپ صاحب، ہر کسی کی اپنی ایک وائبز ہوتی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو. کسی کے وہ کیسے پتہ لگے گا ایک بندے کا کہ یہ بندہ جو ہے نیگیٹو وائبز والا ہے؟ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے وہ، لیکن باہر جا کے وہ بڑا اس کے بڑے نیگیٹو طور طریقے ہیں. کچھ ایسا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ پہچان سکے؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ خود بندے کے اندر جج ہو کہ تم کسی کو ملو تو تمہیں رب یاد آ جائے. ہائے سبحان اللہ. اس کے اخلاق سے، کیا بات. اس کی زبان کے مٹھاس سے، اور اس کی وہ 1-2 منٹ کی گفتگو میں بھی تمہیں جج ہو جانا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ہمدردی ہے. صحیح. ایک تو یہ. دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی. آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. جو کسی کو جاننا چاہتا ہے نا تو اس کے دوستوں کو چیک کر لیا کرو یہ کس کیٹیگری کا ہے. صحیح. صحیح. بالکل ٹھیک. صحیح کہہ رہے ہیں. کن کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے اس کی. صحیح ہے. اگر وہ اچھے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بھی اچھا بالکل ہوگا. اچھا ہوگا.